नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव। डिस्कवर एक्सक्लूसिव लेके पहुंचा हुआ हूं मैं ताजिकिस्तान में, और यहाँ एक्सप्लोर करेंगे हम ताजिकिस्तान को भी, लेके जाएंगे हम आपको एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, वहाँ एम्बेसडर से भी बातचीत करेंगे, और उसके बाद यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उससे भी बात होगी, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका भी विजिट करेंगे। बहुत कुछ है इस डिस्कवर एक्सक्लूसिव में, आप हमारे साथ में। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं यहाँ ताजिकिस्तान में, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमने विज़िट किया, इंतहाई खूबसूरत मौसम भी यहाँ का, और ख़ास करके जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ख़ास करके जो सिटी है इंतहाई खूबसूरत है, और अभी तो स्नोफॉल भी हो चुकी है। क्या समझते हैं कि दोनों ममालिक की टूरिज़्म कैसे बहाल होगी, ताकि वहाँ से भी टूरिस्ट यहाँ पर आएँ और यहाँ के भी टूरिस्ट हमारी खूबसूरत वादियाँ देखने जाएँ? पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ऑलमोस्ट नियर नेबर्स। हमें वखान की 15 से 16 किलोमीटर की पट्टी जुदा करती है। तो मैं तो इसको कहता हूँ कि ये पट्टी हमें जुदा नहीं करती, बल्कि ये पट्टी हमें मिलाती है। तो हमारे तारीख़ी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के, जो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस हैं, हिस्टोरिकली, कल्चरली, सोशली, इकनॉमिकली एंड डेफिनेटली अबव ऑल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेथ्स। तो हमारे दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के, और लीडरशिप लेवल पे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ताजिकिस्तान का विज़िट किया, उससे पहले जुलाई 2024 में विज़िट किया। और ये जो राब्ते हैं ये सिर्फ लीडरशिप लेवल पे नहीं हैं, ये डिफरेंट और लेवल्स पे भी हो रहे हैं। अच्छा, ख़ास मुकाम यानी आप चाह रहे हैं कि यहाँ के प्रेसिडेंट भी आई थिंक मई में प्लान हो रहा है उनके विज़िट का, तो क्या समझ रहे हैं कि टूरिज़्म एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ है दुनिया की इस वक्त, तो हम जो अपनी वस्ती एशियाई रियासतें और ख़ास करके खुसूसन ताजिकिस्तान के लिए कुछ MOU इसके ऊपर भी होने जाएंगे? अभी डेफिनेटली इनविटेशन एक्सटेंड की है हमारे जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने जहाँ इनके प्रेसिडेंट को, तो डेफिनेटली इस पे काम हो रहा है। एग्जैक्ट डेट तो अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ, लेकिन पाकिस्तान में 240 मिलियन पॉपुलेशन है, और डेफिनेटली वो जब भी टूरिज़म के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं तो ताजिकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। इसी तरह ताजिकिस्तान के लोग जब बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पाकिस्तान भी एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है इनके लिए, क्योंकि आलमोस्ट सेम कल्चर है, सेम ट्रेडिशंस हैं। तो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो टूरिज़म प्रमोशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट कनेक्टिविटी। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ सिलसिले से मुनक़ता है। हमारी कोशिश ये है कि उस सिलसिले को दोबारा बहाल किया जाए और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो फ़ज़ाई रवाबत हैं उनको बहाल किया जाए। लास्ट में सर, बिज़नेस को क्या आप मैसेज देंगे जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं उनको ताजिकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो तजारती रवाबत हैं ओवर द ईयर्स वो भी ग्रो किए हैं। ख़ास तौर पे इस चीज़ को हमें मलूज़ ख़ातर रखना है कि पिछले 10 साल से ऑन एवरेज ताजिकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ऑलमोस्ट 8% पे ग्रो की है। इट मीन्स कि पोटेंशियल इज़ देयर, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो ताजिकिस्तान में या पाकिस्तान में इंटरनेशनल बिज़नेस एग्जीबिशंस हों उसमें हम एक दूसरे ममालिक के वफूद का तबादला करा सकें। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ताजिकिस्तान में इस वक्त हम, और हमारे साथ मौजूद हैं रोहेल नज़ीर साहब, ये अताशी हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के, इन्हीं से ही बात करेंगे। रोहेल साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, जब हम बात करते हैं ताजिकिस्तान के, तो मैंने एक जगह एक्सप्लोर की थी, वो अपर चित्राल बोनी के करीब, जो 5000 एगो ये ताजिकिस्तान के लोग ट्रेड के लिए वहाँ जाया करते थे। यानी अपर चित्राल में उनका बेस कैंप होता था, रात गुजारते थे और उसके बाद मूव करते थे उस वक्त का जो बरसगीर पाक व हिंद है, यानी इंडिया की तरफ फाना या अफगानिस्तान या जिसको हम सेंट्रल पंजाब कहते हैं वो। तो अब की सोवियत यूनियन के साथ अलहदगी के बाद इंडिपेंडेंट मुल्क ये 1991 में वजूद में आया है, तो ये जो सदियों पुरानी इनकी हिस्ट्री से ट्रेड की, उसके ऊपर कोई बहाली नज़र आई है आपको? मेरा ज़ाती ख्याल है कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान दोनों नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर हैं, और ये इसकी जो बड़ी वजह ये है, अगर हम देखें कि जो ताजिकिस्तान इंपोर्ट करता है पाकिस्तान वो एक्सपोर्ट करता है, और जो पाकिस्तान को ज़रूरत है ताजिकिस्तान वो एक्सपोर्ट करता है। और दूसरी एक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है इनमें, तो बिल्कुल ऐसा ही है
پہلے صدیوں پہلے بھی تاجکستان یا یہ سینٹرل ایشیا پاکستان کا ایک نیچرل ٹریڈنگ پارٹنر تھا اور آج بھی یہ نیچرل ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ ٹریڈ کا حجم کیا ہے اور کس قسم کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہو رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان اس وقت؟ جی، پاکستان اور تاجکستان کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ 2024 میں ایز پر تاجکستان کسٹم ڈیٹا $56 ملین کے قریب رہی ہے، جس میں کوئی 17-18 ملین ڈالر تاجکستان کی ایکسپورٹس ہیں پاکستان کو اور $40 ملین کی پاکستان کی تاجکستان کو ایکسپورٹس ہیں، لیکن یہ ایکچوئل پوٹینشیل سے بہت کم ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تاجکستان پاکستانی بزنسز کے لیے یا پاکستانی بزنس پرسنس کے لیے اٹس لارجلی انٹیپڈ اینڈ انایکسپلورڈ تو مارکیٹ۔ کس قسم کا پاکستان کے بزنس سیکٹر کو آپ ٹارگٹ کرتے ہوئے یا بزنس مین کو جو انویسٹ کرنا چاہتا ہو کس فیلڈ میں تاجکستان میں وہ کر سکتا ہے؟ چاہے آپ ٹیکسٹائل لیں، مائننگ لیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز کی شکل میں لیں، ہر شعبے میں، ایون فوڈ پروسیسنگ میں لیں، فوڈ چینز میں لیں اور پریزرویٹیوز میں، تقریباً ہر سیکٹر میں، ہر شعبے میں، ہر پروڈکٹ میں پاکستان ان کو ہیلپ کر سکتا ہے۔ پاکستانی بزنس مین یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر انویسٹمنٹ ریجیم بھی بہت فیوریبل ہے۔ پری اکنامک زونز میں وہی انسینٹیوز آفر کیے جا رہے ہیں جو کہ ورلڈ کلاس بڑی اکانومیز میں آفر کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے توسط سے میں پاکستانی بزنسز کو یا پاکستانی بزنس پرسنس کو انوائٹ بھی کرنا چاہوں گا، دعوت بھی دینا چاہوں گا کہ وہ تاجکستان کی مارکیٹ کو ایکسپلور کریں۔ ابھی بائی لیٹرل ٹریڈ کی بات ہوتی ہے، بتائیے گا کہ پاکستان کیا کچھ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور یہاں تاجکستان سے ہمارے پاکستان میں کیا کچھ ایکسپورٹ ہو رہا ہے؟ جی، پاکستان کی پچھلے 2-3 سال میں جو بڑی ایکسپورٹس رہی ہیں وہ ویجیٹیبلز اور فروٹس ہیں۔ ویجیٹیبلز میں پوٹیٹو سب سے بڑا ہے، دوسرے نمبر پہ کنو مینڈرینز ہیں اور پھر شوگر بھی امپورٹ ہوتی رہی ہے ود دا پرمیشن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ اور جو بڑی اور فارماسیوٹیکلز اور جو اولیو کیمیکلز ہیں، یہ 2 پروڈکٹس ایسی ہیں جو گرو کی ہیں، جو پہلے نہیں ایکسپورٹ ہوتی تھی لیکن اب ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو بہت بڑا پوٹینشیل ہے وہ میٹ ایکسپورٹس کا پوٹینشیل ہے۔ ایمبیسی آف پاکستان نے اس پہ کافی زیادہ کام بھی کیا ہے، کافی کانٹریکٹس بھی سائن ہوئے ہیں، انشاءاللہ میٹیریلائز بھی ہوگا۔ اور تاجکستان کی جو میجر ایکسپورٹس ہیں وہ سب سے بڑا کاٹن ہے اور اس کے بعد میٹلز اور منرلز ہیں اور کسی زمانے میں کول بھی رہا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر مہر محمد عباس ہیں، ایک ایسی سٹوری کو میں ایکسپلور کر رہا ہوں جیسے کہ ڈسکور ایکسکلوسیو میں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور فارن میں جا کے اور ایگزامپل ایک سیٹ کی کہ جو اسلامی ریاست یعنی اسلامی ملک ہے تاجکستان، وہاں اور لوگ آئیں اور یہاں پر نہ صرف تعلیم حاصل کریں، اسکل سیکھیں اور جا کے اپنے ملک کی خدمت بھی کریں۔ تو مہر صاحب کی سٹوری بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ تو خوبصورت روڈ کے اوپر اس وقت ہم جا بھی رہے ہیں تاجکستان کے، یعنی دوشنبے جو اس کا صدر مقام ہے۔ تو مہر صاحب پلیز ذرا بتائیے گا جی اپنی کہانی اپنی زبانی۔ جی محترم، السلام علیکم۔ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کو میں بتا سکوں۔ اللہ کا کرم ہے، میں اسی طرح تعلیم کے اصول کے لیے ملک سے باہر آیا تھا اور جی یہ 94-95 کی بات ہے۔ بیسیکلی میری ایجوکیشن جو ہے وہ قزاقستان سے ہے۔ قزاقستان میں شمکند ایک شہر ہے جی، وہ بالکل ساؤتھ قزاق میڈیکل اکیڈمی جو ہے وہاں سے میں میڈیکل کی تعلیم لی ہے۔ اور اس کے بعد میں ظاہر ہے یہ سنٹرل ایشیا ہے ہمارا، رشیا ہے، اس کے مختلف حصوں میں رہا ہوں۔ فی الحال میں مقیم ہوں مانچسٹر میں اپنی فیملی کے ساتھ، اور یہ مجھے اللہ نے اعزاز دیا ہے کہ یہاں پہ MBBS ابراڈ کنسلٹنسی پرائیویٹ لمیٹڈ جو میری کمپنی ہے وہ یہ خدمات انجام دے رہی ہے۔ اور کب آغاز کیا آپ نے یہ خدمات کا کہ پاکستان سے وہ اسٹوڈنٹ جن کے پاس زیادہ فیسیں نہیں ہوتی یا کسی وجہ سے سرکاری میڈیکل کالجز میں ان کے ایڈمیشن نہیں ہوتے، ان کے لیے آپ نے ایک اپرچونٹی فراہم کی کہ تاجکستان جیسے شہر سے آ کے وہ MBBS کر سکیں؟ جی محترم، یہ 5 سال پہلے یہاں پہ ہم نے اس فیکلٹی کا جو انگلش میڈیم میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو مختلف ملکوں سے آتے ہیں، یہاں ان کو جو میڈیا ہے، میڈیا آف ایجوکیشن، وہ انگلش ہے، اور ہمارے جو ٹائٹلز ہیں وہ MBBS اور MD کے نام سے
یہ مختلف ڈیوریشنز کی 2 ڈگریز ہیں جو بچے یہاں سے لے سکتے ہیں. اور یہ سب سے جو اہم بات ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہیں. اور پاکستان میں جو ہماری پاکستان میڈیکل کمیشن ہے, جو بھی بچے یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ اوے وہاں پہ نیشنل لائسنسنگ ایگزام کے لیے ان کو اجازت ہوتی ہے. اور ذرا بتائیے گا اس شہر کے انفراسٹرکچر کے بارے میں سر. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یورپ کے کسی ہم سٹی میں گھوم رہے ہیں, اپنائیت سے فیل ہو رہی ہے. جی بالکل ماشاءاللہ. یہ ایک بڑا تاریخی شہر ہے ہمارے, ہم سب کے لیے, ایک جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے بہت تاریخی ورثہ ہے ہمارا یہ. اور یہ ویسے بھی جو تاجک کمیونٹی ہے, یہ ہمارے تاجک بھائی جو ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا پرانا تہذیبی ثقافتی جو رشتہ ہے, اس کو الحمدللہ اب یہ جو آپ لوگ تشریف لائیں اس کو اور تقویت ملے گی. اور ہماری جو فرینڈشپ ہے, پاک تاجک فرینڈشپ, اس کو انشاءاللہ آپ نے اور اسٹرینتھن کیا ہے. اور بڑے آپ نے دیکھا ہے کہ بالکل جدید تقاضوں پہ یہ ابھی جو پوری نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور جو پورے کا پورا انفراسٹرکچر بن رہا ہے وہ بڑا جدید ہے اور بہت ہی لوگوں کو پسند آتا ہے. ایوی سینا تاجک اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے کیمپس میں اس وقت, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہر محمد عباس صاحب. تو ان سے بات کریں گے. بتائیے گا سر اس کیمپس کے بارے میں. ایوی سینا تاجک اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے کیمپس میں ہم اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں. MBBS ابراڈ کنسلٹنسی وہ خدمات سر انجام دے رہی ہے ہمارے فارن اسٹوڈنٹس کے لیے. ہم پاکستان سے ریکروٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی ہم ریکروٹ کرتے ہیں یہاں پہ میڈیکل کی اسٹڈی کے لیے. اچھا سر, یہ سوچا کیسے ہے, تھنکنگ کیا تھی کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ کو اتنے اچھے خوبصورت شہر میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بنانا ہے, ذرا بتائیے گا. جی محترم, اس کے پیچھے یہ اصل ویژن یہ ہے کہ جو ہمارے طلباء و طالبات جن کا پاکستان کے میڈیکل کالجز میں داخلہ نہیں ہو پاتا, اور وہ ظاہر ہے ان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے, اور بہت آپ کو پتہ ہے بہت سے پیرنٹس کا خواب ہوتا ہے اور بچوں کا کہ وہ ڈاکٹر بن سکے, تو اس کے لیے یہ ایک ایسی آپشن ہے جو ایک کوالٹی میڈیکل ایجوکیشن کے لیے ایک بڑا مثالی ادارہ ہے. اور میں پراؤڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سینٹرل ایشیا میں ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی جو ہے ہمارا ادارہ ہے. اور ان شارٹ اگر میں اس کو سم اپ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ایوی سینا تاجک اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی از دا یونیورسٹی ویئر نالج اینڈ پریکٹس کم ٹوگیدر. اور ایک میڈیکل پروفیشنلز کے لیے ایک پرفیکشن کی یہ جگہ ہے. اور ایڈمیشن کا کرائٹیریا کیا ان پاکستان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پاکستان کے کالجوں سے رہ جاتے ہیں, سرکاری سے پرائیویٹ میں فیسیں بہت زیادہ ہیں, اور اس کا وہ پارٹ بن سکتے ہیں اس سرکاری یونیورسٹی کا؟ جی بالکل, وہ بڑا سادہ ہے, سمپل ہے. 60% آپ کے مارکس ہونے چاہیے, جو پہلی شرط ہے. اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے کچھ میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں, بچے جو ان کی فٹنس کے سرٹیفکیٹس ہیں, اور اس حوالے سے بالکل بڑا سادہ اور سمپل ہے. اور اسی طرح سے جو مطلب الیکٹرانک ہم ویزا دیتے ہیں ایٹا, اس کے لیے بھی کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے. اور جو اتھارٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انرول ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. My name is Hussein Nazar Zoda. I am the head of the International Relations Department of Avid Sena Tajik State Medical University. Tell us the entities of Tajik state universities and what is the criteria of admission of this university? Well, Avid Sena Tajik State Medical University was established in 1939, and this is the one of the oldest and the leading universities in Tajikistan. There are several criteria for the international students. Actually, they can get admission to the university. We actually start the admission committee starts its activity from August 1st till August 25. And during this time, we actually begin accepting the applications from the international applicants and the students. So we actually organize the interview with the applicant. It can be online, it can be offline. And we have the certain questions based on the 3 main subjects, the physics, chemistry, and biology. Based on this, we have the specific questions,
We do actually have now 2013 international students studying at this university, coming from 28 countries. At the undergraduate level, we have 1,959 undergraduate students. We do have the MD and MBBS programs as well, which are running at this university. एडी सीना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इस वक्त हमें और पाकिस्तानी स्टूडेंट हमारे साथ ही उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप नाम दीजिएगा प्लीज़। My name is Shafta Shakir. I am studying in second year course in Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan, which is the topmost university, and it is named after Abu Ali ibn Sina, Avicenna, which is the most prominent in the field of medical and the Islamic history. My name is Alina Mukaddas and I am studying here in Avicenna Tajik State Medical University. I am a third year student and citizens of who belong in Pakistan? from Bahawalpur, from Punjab side. And okay, so firstly I am saying that this one is the biggest university not in Dushanbe as well as in the Central Asia. So this university provides a lot of information. Firstly, I spent my 3 years. So I study and learned a lot of things. Firstly, What is your future plan? my future plans, Please up MBBS degrees. maybe I'm doing PG from here, but I want to decide to go to the UK. I have to clear the plan. एविसीना ताजिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का हमने विज़िट किया और डिस्कवर एक्सक्लूसिव में हम आपको एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान भी लेके गए। ट्रेड अताशी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट अताशी के साथ भी बात हुई और वहाँ के जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ भी हमने एक सेगमेंट किया। और ख़ास करके इस यूनिवर्सिटी में ये अब्बासी डायनेस्टीज़ के बड़े ही फेमस साइंटिस्ट उस दौर के इब्न सीना, जिनके नाम पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी मेडिकल की दर्सगाह मौजूद है ताजिक में, जिसमें तकरीबन 27 ममालिक के पाकिस्तान समेत जो हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्कवर एक्सक्लूसिव से ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट किसी डिस्कवर एक्सक्लूसिव में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।